میں روز صبح کالج کے لیے نکلتی ہوں اور وہی ایک راستہ ہے جو میرے محلے سے نکل کر مرکزی سڑک تک جاتا ہے۔ وہاں پرانا بیری کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھنے کے لیے ایک ٹوٹی سی اینٹوں کی بنی بینچ پڑی ہے، اور وہیں میں روز بس کا انتظار کرتی ہوں۔ امی ہمیشہ کہتی ہیں، مدیحہ بیٹا دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ لیا کرو، یہ گلی محلہ ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ مگر میں ہنستے ہوئے ہمیشہ کہہ دیتی ہوں، امی میں کون سا کوئی گناہ کر رہی ہوں، بس کا انتظار کرتی ہوں اور کالج جاتی ہوں۔ لیکن پھر امی سخت لہجے میں کہتی ہیں، نہیں بیٹا تم ابھی چھوٹی ہو، زمانہ خراب ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اور پھر وہ ہر ایک بات بار بار دہراتی کہ خوشبو کم لگایا کرو۔ میں بار بار کہہ دیتی ہوں، امی آپ کو تو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، خوشبو لگانے سے کیا ہوتا ہے، سب لڑکیاں لگاتی ہیں، میں بھی لگا لیتی ہوں، کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، مدیحہ تم سمجھتی نہیں ہو، خوشبو جنوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور لڑکوں کو بھی۔ میری بات یاد رکھنا۔ میں مذاق اڑا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، امی آپ تو ہر چیز میں جن نکال لیتی ہیں۔ وہ غصے سے کہتی، مذاق نہیں کر رہی، تمہارے ابا بھی یہی کہتے، مگر میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ دل ہی دل میں کہتی کہ بس چند سال ہیں، پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ امی روز صبح میرے بالوں پر پونی کر کے دوپٹہ پن سے لگانے کا کہتی، مگر میں راستے میں جا کر کھول دیتی کہ ہوا میں بال ہلیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ میرا دل چاہتا کہ میں بھی کسی ڈرامے کی ہیروئن کی طرح لگوں۔ کبھی کبھی امی دیکھ لیتی تو سخت ڈانٹ پڑتی، مگر اگلے دن پھر وہی حرکت ہوتی۔ ایک دن میں نے کالج کے لیے نکلتے ہوئے امی کو کہا، امی ذرا جلدی ناشتہ دے دیں ورنہ بس نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا، جلدی کیا ہے، ایک اور بس بھی تو آتی ہے۔ لیکن میں ضد کرنے لگی اور جلدی میں ناشتہ کر کے بیگ اٹھایا اور نکل گئی۔ راستے میں مجھے میری سہیلی سعدیہ مل گئی۔ وہ کہنے لگی، آج تم نے کتنا اچھا عطر لگایا ہے، خوشبو دور سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں یہ نیا خریدا ہے، چھوٹا سا رول آنے، اچھا ہے نا؟ میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں بالکل، مگر تمہاری امی ناراض نہیں ہو؟ میں نے کہا، رہنے دو، امی کو تو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، اب تم دیکھنا آج سب کلاس فیلوز بھی پوچھیں گے کہ کہاں سے لیا ہے۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے بیری کے درخت کے قریب جا کر رک گئیں۔ وہاں پہلے ہی کچھ لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے۔ بیری کا وہ درخت بہت پرانا تھا، محلے والے کہتے تھے کہ یہ کم از کم 100 سال پرانا ہے، اور اس کے سائے تلے بیٹھنے سے عجیب سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی بچے اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے، مگر سب ڈرتے بھی تھے، کیونکہ اکثر کوئی نہ کوئی کہانی سناتا کہ اس درخت کے نیچے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ کسی نے کالے کپڑوں والا آدمی دیکھا تھا، کوئی کہتا کہ ایک عورت کے رونے کی آواز آئی تھی۔ لیکن دن کے وقت تو سب وہاں بیٹھتے اور میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھی ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ عجیب سی لگتی، جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ سعدیہ کہتی تھی، مدیحہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں کہتی تھی، ڈر کیسا، ہم تو دن کے وقت آتے، رات کو تو کوئی پاگل ہی یہاں رکے گا۔ اس دن بس تھوڑی لیٹ تھی، میں نے گھڑی دیکھی تو امی یاد آئیں، کہہ رہی تھی کہ جلدی کیا ہے، ایک اور بس بھی آ جائے گی۔ میں نے دل میں کہا، کاش امی کی بات مان لی ہوتی۔ سعدیہ نے کہا، تمہیں لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا، کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، مگر میرا دل گھبرا رہا ہے جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو ہر وقت وہم کرتی ہو۔ لیکن جب پیچھے دیکھا تو واقعی کچھ فاصلے پر نقاب پوش کھڑا تھا، ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرائی اور فوراً سعدیہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بولی، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، بس وہیں کھڑا اور عجیب آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ سعدیہ نے کہا، آؤ کہیں اور چل کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم دونوں آگے چل پڑے، مگر وہ آدمی بھی آہستہ آہستہ ہمارا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے بس کا انتظار کر رہا ہو، لیکن دل میں عجیب خوف بیٹھ گیا۔ جب بس آئی تو میں فوراً سوار ہوئی اور سعدیہ بھی بیٹھ گئی، لیکن میں نے شیشے سے دیکھا کہ وہ نقاب پوش وہیں کھڑا رہا، بس میں نہیں آیا۔ میری جان میں جان آئی، مگر دل میں سوال پیدا ہوا کہ وہاں کیوں کھڑا تھا؟ کیا وہ واقعی میرا پیچھا کر رہا تھا؟ سعدیہ نے کہا، مدیحہ اب تمہیں یقین آیا کہ میں وہم نہیں کرتی؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو امی نے کہا، مدیحہ
تم اتنی سہمی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس لیٹ ہو گئی تھی بس۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تمہاری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا امی کچھ نہیں، اب بلا وجہ فکر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا مدیحہ، میں نے کہا تھا خوشبو کم لگایا کرو، تم نے پھر زیادہ لگائی ہے نا۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا امی آپ بھی ہر بات کو جنوں کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ہنسی کی بات نہیں، میں نے زندگی دیکھی ہے، تمہارے ابا یہی کہتے ہیں کہ لڑکی کو اپنی حفاظت پہلے کرنی چاہیے، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، ایک دن یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ میں نے کمرے میں آ کر سوچا واقعی وہ نقاب پوش کیوں کھڑا تھا اور کیوں مسلسل ہمیں گھور رہا تھا؟ کیا واقعی اس کا تعلق میری خوشبو سے ہے یا یہ صرف اتفاق ہے؟ مگر اگلے دن میں نے دوبارہ بیری کے درخت کے نیچے پہنچ کر دیکھا، میرا دل زور سے دھڑکا۔ سعدیہ نے کہا دیکھو پھر وہیں کھڑا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، واقعی وہی نقاب پوش کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہیں، جیسے وہ دنیا کی ہر چیز بھلا کر صرف مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نظر چرائی، دل میں کہا یا اللہ کون ہے اور کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ اسی لمحے مجھے امی کی بات یاد آئی کہ خوشبو جنوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے سعدیہ کو کہا کل سے اکیلی آؤں گی، تم اپنے راستے سے آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس دل نہیں چاہ رہا ساتھ چلنے کا، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ نقاب پوش سعدیہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ مجھے لگا وہ شاید صرف میرے پیچھے ہے اور مجھے ہی دیکھتا ہے۔ گھر آ کر میں نے کچھ نہ بتایا کیونکہ ڈر تھا کہ امی کالج جانا ہی بند نہ کروا دے، ابا بھی سخت ہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب چھوڑو گھر بیٹھو۔ مگر میرے خواب تھے، پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا تھا، اسی لیے میں نے سب کچھ دل ہی دل میں چھپایا اور روز اسی بیری کے درخت کے نیچے جا کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب تجسس بھی کہ یہ شخص کون ہے، کیوں مجھے دیکھتا ہے، کیا واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ اس دن صبح کچھ عجیب تھی، امی بار بار کہہ رہی تھی مدیحہ بیٹا آج مت جانا، موسم خراب ہے، بارش آنے والی ہے۔ میں نے کہا امی بس چند دن رہ گئے، میرے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، اگر آج چھٹی کر لوں گی تو پیچھے رہ جاؤں گی۔ امی نے کہا دل نہیں مان رہا، مگر تم اپنی ضد کی پکی ہو، اللہ خیر کرے۔ میں نے دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹنے کا وعدہ کیا، لیکن باہر نکلتے ہی حسب عادت اسے ڈھیلا کر دیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، بادل گہرے تھے، میں تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس جلدی آ جائے تاکہ بھیگنے سے بچ جاؤں۔ جب بیری کے درخت کے پاس پہنچی، وہاں سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، نہ روز کے مسافر، نہ سعدیہ، نہ کوئی اور۔ میں نے گھڑی دیکھی تو بس کا وقت گزر چکا تھا، بارش کے قطرے ٹپکنے لگے، دل گھبرا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ اب کیا کروں؟ اتنے میں وہی نقاب پوش درخت کے پاس سے نکل آیا، میرا دل حلق میں آیا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا دیکھیں اب کون ہے، کیوں پیچھا کرتے ہیں میرا، مجھے جانے دیں۔ وہ خاموش رہا، پھر اچانک تیز بارش شروع ہوئی، ہوا کے زور سے درخت کے پتے اڑنے لگے۔ میں نے دوبارہ کہا آپ کیوں میرا راستہ روکتے ہیں، مجھے جانے دیں۔ میں ڈر کے مارے زور سے بول رہی تھی مگر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی لیکن پاؤں پھسل گیا۔ وہ فوراً میرے قریب آیا اور سخت لہجے میں کہا تم نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں چونک گئی، کانپتے ہوئے بولی کیا کہہ رہے ہیں، مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں عام لڑکی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور بولا تم جانتی نہیں ہو، تم نے میری زندگی بدلی، تمہیں یوں کھونے نہیں دوں گا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں انسان ہوں، اگر آپ انسان ہیں تو مجھے اس طرح سے مت پکڑیں، انسان نہیں ہے تو اللہ کے واسطے مجھے چھوڑیں۔ وہ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر چلنے لگا۔ میں چیختی رہی مگر بارش اور ہوا کے شور سے میری آواز دب گئی۔ میں نے کہا چھوڑ دو، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، ابا سخت ہیں، دیر ہو گئی تو مار ڈالیں گے۔ مگر وہ کچھ نہیں بولا، کھینچتا ہوا سنسان گلی میں لے گیا جہاں بڑی سی کوٹھی تھی، پرانی طرز کی، اونچی دیواریں، گیٹ کے اوپر کانٹے دار لوہے کی سلاخیں، کھڑکیوں پر موٹی سلاخیں، بارش کی بوندیں اس پر ٹپک رہی تھی۔ سناٹا مزید ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑو، اس طرح سے یہ زیادتی ہے۔ مگر اس نے گیٹ کھولا اور مجھے اندر دھکیلا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے عجیب بوجھ محسوس ہوا، جیسے ہوا بدلی ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور سب پرانے زمانے جیسا۔
بڑے بڑے فانوس جن پر گرد جمی تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں جن کی آنکھیں اندھیرے میں خوفناک لگ رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے گھر جانا ہے، آپ کیوں میرا پیچھا کرتے ہیں، آپ کو میری زندگی سے کیا لینا دینا؟ وہ پہلی بار بولا، اس کی آواز بھاری گہری تھی۔ تم نہیں جانتی میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہنسنے بولنے کے انداز نے دیوانہ کیا، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کرتی ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو زبردستی لائے، میں انسان ہوں، میرا اپنا گھر، اپنے والدین ہیں، آپ کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ وہ تھوڑا نرم پڑھا اور بولا ابھی سمجھ نہیں ہے مگر ایک دن خود مانو گی۔ میں نے کہا کبھی نہیں، آپ کو قبول نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی کر لیں۔ تھوڑی دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا اگر میرے آنسو آپ کو کمزور کرتے تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولا کیونکہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں، ظلم ہے، محبت کسی کو زبردستی قید کرنے کا نام نہیں۔ واقعی مجھ سے محبت ہے تو جانے دو۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا تمہاری بات دل کو لگتی ہے مگر تم نہیں جانتی میں کون ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا میں وہ ہوں جو انسان بھی نہیں اور مکمل جن بھی نہیں۔ میں بیری کے درخت سے جڑا سایہ ہوں جو برسوں سے اس کے نیچے بھٹک رہا ہے۔ تمہارے آنے سے میرے اندر نئی زندگی جاگی۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور کہا یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑو مگر اس نے کہا شور مت مچاؤ، کوئی تمہاری آواز نہیں سن سکتا۔ میں نے کہا میرا اللہ سب سن رہا ہے۔ وہ تلخ ہنسی ہنسا اور بولا تمہارے اللہ نے ہی تو مجھے تمہاری طرف کھینچا ہے۔ تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل نرم پڑا، ورنہ آج تم میری قید میں قیدی نہیں بلکہ شریک حیات ہوتی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں کبھی قبول نہیں کروں گی، میں اپنے والدین کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بولا وقت آئے گا تم خود ہی کہو گی۔ اسی لمحے میں نے دل میں دعا کی یا اللہ مجھے اسے نجات دے یا میرے والدین کو میرے پاس پہنچا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی، کوٹھی کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، ہر قطرہ میری تنہائی اور بے بسی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے بار بار کہا مجھے جانے دو، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، میرے پاس نہ طاقت ہے نہ ہمت، کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ مگر وہ میری فریاد سنتا اور انسنی کرتا رہا، بس یہی دہراتا کہ تم نے مجھے دیوانہ کیا، تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس اجنبی کوٹری میں قید ہو کر رونا شروع کیا۔ میرا دل کسی ٹوٹے شیشے کی طرح ہو گیا، میری ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بار بار کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں عام سی لڑکی ہوں، اپنے والدین کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ تمہیں میرے آنسو نظر نہیں آتے کیا؟ تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں؟ اس نے پہلے تو خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا تمہارے آنسو مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران تھی، وہ اتنا سخت اور خوفناک لگا مگر اس کی آواز میں عجیب لرزش تھی، جیسے وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا اگر واقعی تمہیں میرے آنسو برداشت نہیں تو مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے نقاب کو ذرا سا کھسکایا چہرے سے۔ پہلی بار اس کا چہرہ مجھے کچھ دکھائی دیا، گہری سیاہ آنکھیں جن میں ایک ساتھ غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ وہ کہنے لگا تم نہیں جانتی میں کون ہوں اور کیوں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں نے تھوڑا حوصلہ پکڑا اور کہا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ میری ماں انتظار کر رہی ہو کہ میرے والد غصے میں ہوں گے، میرا بھائی مجھے دیر سے گھر لے گیا تو بہت برا ہوگا، تم کیوں میرا مستقبل برباد کر رہے ہو؟ وہ ایک لمحے کو قریب آیا اور بولا میرا نام عثمان ہے، تم یہ نام دل میں رکھنا، دنیا کو مت بتانا، اگر کسی کو پتہ چلا تو بچ نہیں سکو گی۔ میں نے حیرانی سے کہا عثمان تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، قریب آنا چاہتا ہوں، تمہیں کئی دن سے بیری کے درخت کے نیچے دیکھا، تمہاری ہنسی، خوشبو، چال سب میرے اندر طوفان پیدا کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں دیوانگی ہے، محبت کرتے تو زبردستی قید مت کرو۔ وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں عجیب نمی آ گئی جیسے واقعی میرے آنسو دیکھ کر پگھلا ہو۔ میں نے کہا عثمان تم انسان نہیں لگتے، سچ بتاؤ کون ہو؟ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر بولا آدھا انسان آدھا جن ہوں، میری زندگی کی کہانی لمبی ہے لیکن اتنا جانو کہ تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ میری دنیا اندھیری ہے مگر تمہارے آنے سے روشنی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا واقعی ایسا ہے تو مجھے جانے دو۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اچانک پیچھے ہٹا اور بولا جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا
تم نے میرا راز کسی کو نہ بتانا، میرا نام کسی کے سامنے مت لینا۔ میں نے کہا عثمان تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اگر تم نیک نیت ہو تو تمہیں دنیا سے کیوں چھپنا پڑتا ہے؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا، دنیا سمجھتی نہیں، بس الزام دیتی ہے، دنیا قید کرتی ہے۔ میں نے کہا دنیا پر الزام لگانے سے بہتر ہے خود کو بدلو۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، شاید صحیح کہہ رہی ہو لیکن ابھی نہیں بدل سکتا۔ میں نے کہا بدل نہیں سکتے تو کم از کم کسی کی زندگی خراب مت کرو، میرا مستقبل مت چھینو، عزت مت برباد کرو۔ وہ میری آنکھوں کے قریب جھک کر بولا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہارے آنسو میری طاقت چھینتے ہیں، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے میں خود بھی انسان ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے جانے دو۔ اس نے گہری سانس لی، گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے قدم بڑھائے۔ دل میں خوف اور شک بھی تھا کہ کہیں کوئی چال نہ ہو، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ جب میں گیٹ سے باہر نکلی تو بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، مگر مجھے لگا جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ میں نے مڑ کر ایک نظر ڈالی، وہ بھی گیٹ کے پاس کھڑا تھا، نقاب آدھا چہرے پر، آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مدیحہ یاد رکھنا میرا نام صرف تمہارے دل میں محفوظ ہے، یہ نام۔ میں نے کہا عثمان اگر واقعی تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن کبھی میرا راستہ مت روکنا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم نے میرا راز رکھا تو میں تمہارے راستے کا محافظ بن جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، محافظ؟ مگر تم تو پیچھا کرتے ہو۔ مجھے ڈراتے ہوئے بولا، ہاں، کیونکہ خود پر قابو نہیں کر پاتا، مگر تمہارے آنسو نے مجھے بدل دیا۔ تمہیں نقصان نہیں دوں گا بلکہ ہر برائی سے بچاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھنا، اگر تم نے مجھے پھر تنگ کیا تو میں چیخوں گی، شور مچاؤں گی، گھر والوں کو سب بتاؤں گی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، اس لیے میرا دل تمہارے قابو میں ہے۔ آ جاؤ اور یاد رکھو، عثمان کا راز تمہارے دل میں محفوظ ہے۔ میں تیزی سے بھاگی اور میرا دل زور سے دھڑکا۔ بارش کے قطروں نے میرا چہرہ بھگو دیا، مگر میں نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی۔ راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ عثمان کون ہے، انسان یا جن، اور کیوں مجھے اپنے راز میں شریک کر گیا؟ کیا واقعی نقصان نہیں پہنچائے گا یا صرف یہ نیا جال ہے؟ گھر پہنچی تو امی نے کہا، بیٹی کہاں رہ گئی تھی؟ میں نے بہانہ بنایا کہ بس دیر سے آئی، مگر میرے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، عثمان نے کہا تھا نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میرا راز تمہارے دل میں رہے گا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی بدلی، کیونکہ میرے دل میں خوف کے ساتھ ایک انجانا بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، نہ چھپا سکتی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، میں گھر پر تھی، ابا کسی کام سے گئے، دروازے پر شور اٹھا، سب بھاگے کہ دیکھیں کیا ہوا۔ ایک آدمی ہانپتا ہوا آیا اور بولا، جلدی نکلو، تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو میری چیخ نکل گئی، امی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، بھائی بھاگتے ہوئے باہر گیا، میں حواس باختہ ہو کر دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ہم تیزی سے ہسپتال روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ابو کو آپریشن تھیٹر کے باہر شدید زخمی حالت میں دیکھا، خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا فوری خون کی ضرورت ہے ورنہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ میرا دل دھڑکا، کیونکہ ہمارے خاندان میں ابو کے گروپ کا خون میسر نہیں تھا۔ سب رشتہ داروں کو فون کیا، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا کہ دور ہیں یا وقت لگے گا۔ امی رونے لگی، بھائی پریشانی میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ میں بے بس کھڑی تھی کہ اچانک مانوس آواز کانوں میں پڑی۔ کسی نے پیچھے سے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے خون کا گروپ یہی ہے، لے لیجئے۔ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً نرس کو کہا، ٹیسٹ کرواؤ پھر خون لو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو عثمان تھا، وہی نقاب پوش سیاہ آنکھوں والا جسے میں نے کل ہی کوٹھی سے نکل کر پیچھے چھوڑا۔ میرا دماغ سن ہو گیا کہ کیسے پہنچ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، کہا تھا نا تمہارے راستے کا محافظ ہو، جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ڈاکٹر نے اس کے خون کا سیمپل لیا اور تصدیق کے بعد خون لینا شروع کر دیا۔ امی حیران دیکھتی رہ گئی، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی، بیٹی یہ کون ہے؟ میں نے ہچکچا کر کہا، ایک مددگار ہے جس نے مشکل وقت میں سہارا دیا۔ امی نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میں دل میں کانپ رہی تھی کہ امی کو سچ پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کریں گی، مگر اس وقت ابو کی جان بچانی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ خون ملنے سے امید بند گئی ہے، مگر آپریشن کا خرچ زیادہ ہے، فوری بل جمع کروانا ہوگا۔ بھائی نے جیب سے بٹوا نکالا، مگر اس میں تھوڑی رقم تھی۔
अम्मी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, बेटी क्या करें, अल्लाह ही कोई रास्ता निकाले। उसी वक्त उस्मान आगे बढ़ा और कहा, फिक्र न करें, जितनी रकम चाहिए अदा करता हूँ। भाई ने सख्त लहजे में कहा, हमें खैरात नहीं चाहिए। वो बोला, खैरात नहीं, फ़र्ज़ है, मैं इसकी बेटी का कर्जदार हूँ। भाई हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने नज़रें झुकाई। उस्मान ने कैश काउंटर पर जाकर रकम अदा की, रसीद ले आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। मैं इंतज़ार गाह में बैठी, दिल में हज़ारों वसवसे थे कि कैसा रिश्ता है। एक तरफ मैं उसे खौफज़दा हूँ, दूसरी तरफ ये हमारे सबसे बड़े दुख में सहारा बन गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा, मरीज़ की जान बच गई, लेकिन हालत नाजुक है। हमें अगले 24 घंटे के लिए एहतियात करनी है। हम सब ने शुक्र अदा किया। अम्मी ने सजदा शुक्र बजा लाया। मैंने नज़र उठाकर उस्मान को देखा। वो कमरे के कोने में खड़ा खामोशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई फ़र्ज़ अदा किया हो। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई, कहा, उस्मान, तुमने जो किया उसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। उसने नरम लहजे में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैंने धड़कते दिल से कहा, मगर तुम हो कौन, क्यों बार बार मेरी ज़िंदगी में आते हो, तुम्हें क्या गर्ज है मेरे वालिद के दुख या मेरी परेशानियों से। वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मदिया, ये सवाल तुम्हारे दिल में रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मगर वक्त आएगा जब तुम खुद जान लोगी कि मैं क्यों तुम्हारे हर गम में शरीक हूँ। वो पलटा और जाने लगा। मैंने बेख्तियार कहा, रुक जाओ, अम्मी भाई सब तुम्हें देख रहे हैं, उन्होंने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी। वो बोला, उनसे कह देना मैं अजनबी मददगार हूँ जिसने मुश्किल में तुम्हारे वालिद की जान बचाई। बाकी कहानी का बोझ अपने दिल पर मत लो, तुम्हारा दिल पहले ही भारी है। ये कहकर वो कमरे से निकला। मैं कुछ लम्हे खड़ी रही, मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती रही। मैंने कहा था मैं मुहाफ़िज़ हूँ। उस दिन के बाद मेरे दिल में खौफ और शक के साथ नया एहसास जन्म लेने लगा। ऐसा एहसास जो बार बार सोचने पर मजबूर करता कि ये कैसा दुश्मन है जो मेरा सबसे बड़ा मददगार बन गया, कैसा नकाब पोश है जो मेरे राज को भी जानता है और मेरे वालिद की जान भी बचा लेता है। मैंने उस रात अम्मी को तसल्ली दी और भाई को कहा, अल्लाह ने कोई फ़रिश्ता भेजा है जो हमारी मदद कर गया। अम्मी ने कहा, बेटी वाकई ये अल्लाह की मदद थी, मगर मेरा दिल जानता था कि वो फ़रिश्ता उस्मान था जिसे मैं कल तक दुश्मन समझती। आज उसके खून ने मेरे वालिद को ज़िंदगी लौटा दी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्फाज के बगैर बनते हैं, और शायद ये उन्हीं में से एक था जो मेरी किस्मत में लिख दिया गया। मेरी ज़िंदगी में जैसे नया बाब खुला। हर बार सोचती कि अब शायद अपनी परेशानियों को खुद ही संभालूंगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मुझे अपने हौसले पर भरोसा करना होगा। मगर फिर ऐसा होता, जब नई मुश्किल मेरे रास्ते में आती, अचानक उस्मान कहीं से सामने आता और वो मुश्किल जैसे हवा हो जाती। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये महज इत्तफाक है, बल्कि हर बार वो इस तरह मौजूद होता जैसे पहले से जानता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। एक दिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। अब्बू बिस्तर पर थे, इलाज चल रहा था, घर का खर्चा पहले ही दबाव में था। अम्मी ने कहा, बेटी अब की बार शायद फ़ीस जमा न हो सके। हमने हर तरफ से कर्ज़ लेने की कोशिश की, मगर कोई तैयार नहीं था। मैंने दिल में सोचा, अब मेरा तालीमी सफ़र यहीं ख़त्म होगा। मैं रोती कमरे में बैठी थी कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वो खड़ा था, हाथ में सफ़ेद लिफाफा। उसने कहा, ये लो और कल फ़ीस जमा करवाना। मैंने हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे फ़ीस की ज़रूरत है? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर लिखी परेशानी मैंने दूर से पढ़ ली थी। मैंने कहा, नहीं ले सकती, ये कर्ज़ कैसे चुका सकूँगी? उसने कहा, कर्ज़ नहीं, सहारा है, सहारा लौटाया नहीं जाता। मैंने दिल में कहा, ये शख्स कौन है जो बार बार मेरे गम का इलाज लाता है? मैंने लिफाफा थमा। अगले दिन फ़ीस जमा करवा दी। क्लास में बैठी तो मेरे दिल में सुकून का एक टुकड़ा आ गया। ऐसे लगा जैसे इल्म का रास्ता दोबारा खुल गया। मगर सवाल ये था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा? कुछ दिन बाद एक और वाक़या हुआ। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, शाम हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था। अचानक कुछ ओबाश लड़के पीछे पड़ गए। वो आवाज़ें कसने लगे। मेरा दिल कांपने लगा। मैं तेज़ कदमों से चलने लगी, मगर वो पीछे आने लगे। मैंने अल्लाह को पुकारा। उसी लम्हे अचानक एक साया उनके दरमियान खड़ा हुआ। वो उस्मान था।
آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم ہر بار ایسے وقت پر کہاں سے آ جاتے ہو؟ وہ بولا، میں نے کہا تھا نا، تمہارے ہر قدم کے ساتھ ہوں، چاہے دکھائی دوں یا نہ۔ اس دن کے بعد میرا خوف کم ہونا شروع ہوا، مگر دل میں عجیب اعتماد جنم لینے لگا۔ ایک دن امی کو گھر کے خرچوں کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ ابو کی دوائیوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹی سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے لاؤں؟ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اللہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ اگلے دن دروازے پر ایک بیگ رکھا ملا۔ اتنے پیسے تھے جتنے ہمیں درکار تھے۔ بیگ کے اندر صرف ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، فکر نہ کرے سب بہتر ہوگا۔ میں نے پہچان لیا کہ عثمان کی تحریر تھی۔ میں نے سوچا، آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال کر میرا سہارا بن رہا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی عام انسان ہے یا جیسا لوگ کہتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے جو مجھ پر مہربان ہے؟ میرا دل ہزار سوالوں سے بھر گیا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ایک مقابلہ ہوا جس میں مجھے اپنی ٹیم کی قیادت کرنی تھی، مگر اچانک ٹیم کی باقی لڑکیوں نے پیچھے ہٹ جانا شروع کیا۔ میں تنہا رہ گئی۔ میرے مخالفین خوش تھے کہ میں شکست کھاؤں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی کہ یا اللہ عزت بچا۔ اگلے دن ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، ہمیں ایک نیا ٹیم ممبر مل گیا، ہماری مدد کرے گا۔ جب وہ نیا ممبر آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہ عثمان تھا۔ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم نے مل کر مقابلہ کھیلا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سب حیران تھے کہ یہ اجنبی کیسے آ گیا، مگر میرے دل کو سکون تھا کہ ایک بار پھر وہ وقت پر آ گیا۔ میرے دل میں ایک اور جذبہ جنم لینے لگا، ایک طرح کا اعتماد، سکون، مگر ساتھ میں خوف بھی کہ کہیں ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کروں، کیونکہ میں جانتی تھی وہ نقاب پوش ہے، اس کا ماضی میرے لیے راز ہے، مگر پھر بھی ہر مشکل میں میرا سہارا تھا۔ میں اکثر رات کو لیٹ کر سوچتی کہ اگر نہیں ہوتا تو کیا حال ہوتا، ابو کا خون نہ ملتا، فیس نہ بھرتی، وہ لڑکے راستے میں مجھے تنگ کرتے اور کوئی نہ بچاتا تو شاید میں ٹوٹ جاتی۔ ہر بار جیسے اس نے میری زندگی کو بکھرنے سے بچایا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، عثمان آخر تم کب تک ایسے میرا سہارا بنتے رہو گے؟ کب تک میرا ہر مسئلہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے رہو گے؟ تمہیں مجھ سے کیا ملے گا؟ اس نے بڑی خاموشی سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے آنسو کہیں نہ بہے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے دل کی دیواریں ہلنے لگی۔ پہلی بار اس کی موجودگی سے سکون کے ساتھ محبت کا سایہ محسوس ہوا، مگر ابھی بھی ڈری تھی کہ کہیں یہ سب وہم نہ ہو۔ مگر ایک بات طے تھی کہ میری زندگی میں چاہے جتنے اندھیرے آئے، عثمان روشنی کی کرن کی طرح سامنے آتا اور مجھے سہارا دے کر جینے کی ہمت دیتا۔ اس کا مسلسل ساتھ میرے خوف کو اعتماد میں بدلنے لگا۔ میں چاہ کر بھی اس کے بغیر اپنی کہانی کا تصور نہ کر پاتی۔ شروع میں جب اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تو دل کانپ اٹھتا۔ میں سوچتی کہ یہ کون ہے جو نقاب اوڑھے پیچھے لگا رہتا ہے؟ کبھی اندھیروں میں سایہ بن جاتا ہے، بھیڑ میں اچانک نظر آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ پہلی بار جب میں نے اس کے ہاتھ کو قریب محسوس کیا، وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا دل خوف سے جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو پکارا، مجھے بچا لو، قید سے رہائی دو۔ جب میرے آنسو اس کے سامنے بہے تو اس کے چہرے پر نرمی آ گئی عجیب۔ اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی سختی نہیں، ایک عجیب درد ہے۔ میں پھر بھی اسے دشمن سمجھتی رہی۔ ہر بار سامنے آتا تو دل ہی دل میں برا بلا کہتی، مگر اب کی بار حالات بدلنے لگے۔ ہر موڑ پر وہ اس طرح میرے سامنے آتا جیسے میری تقدیر میں لکھا ہو۔ ابو کا حادثہ ہوا تو وہی خون دینے والا نکلا، فیس کا مسئلہ ہوا تو وہی پیسے پہنچانے والا بن گیا، راستے میں اباش لڑکے تنگ کرتے تو وہی سایہ بن کر کھڑا ہوتا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہی بیگ بھر کر دروازے پر رکھ گیا۔ میں سوچتی کہ کیسا دشمن ہے جو مجھے تب سہارا دیتا ہے جب ساری دنیا پیٹھ موڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ میرے دل کی دیواریں ہلنے لگی۔ میں جو اکثر رات کو جاگتی اور سوچتی کہ عثمان نہ ہوتا تو کہاں ہوتی، کیا یونیورسٹی جا پاتی، ابو کا علاج ہو پاتا، کیا امی کو سکون ملتا؟ شاید نہیں، اور یہ سوچ کر میرا دل اس کے لیے نرم پڑنے لگتا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا میں اندھیرے راستے پر چل رہی ہوں، میرے پیچھے وحشت ناک آوازیں ہیں، کوئی تعقب کر رہا ہے۔ میں دوڑتی ہوں مگر راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے گہرا کھڈا ہے، میں گرنے والی ہوتی ہوں کہ اچانک ایک ہاتھ میرا تھامتا ہے۔ اوپر دیکھتی ہوں تو وہ عثمان ہے۔ اس کے نقاب کے پیچھے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، مگر آنکھوں میں عجیب سکون ہے۔
خواب سے جاگی تو دل میں عجیب سکون اور ڈر ایک ساتھ تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا دل اس پر بھروسہ کرنے لگا۔ ایک دن ہمت کر کے اس سے پوچھا، تم آخر کون اور کیوں ہر بار میرے لیے قربانی دیتے ہو؟ تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس نے بڑی خاموشی سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جاننا کافی ہے کہ تم محفوظ ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں وہی سچائی دیکھی جو انسان کا دل جھنجھوڑتی ہے۔ پھر میں نے سوچا، جس کو میں دشمن سمجھتی تھی وہ تو میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے شکریہ کہوں، لیکن زبان ساتھ نہیں دے سکی۔ میں خاموش رہی، مگر دل اندر ہی اندر بدلنے لگا۔ جب سامنے آتا تو مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ عجیب راحت ہوتی، جیسے کسی اپنے کو دیکھ رہی ہوں۔ جب کبھی وہ نظر نہیں آتا تو دل بے چین ہونے لگتا۔ میں اپنے آپ سے کہتی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اسے برا سمجھتی تھی، مگر اب یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے قریب رہے۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دل کی باتیں کرتی کہ مدیحہ تو پاگل ہو گئی ہے، تو ایک جن یا نقاب پوش سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ مگر پھر دل کہتا کہ محبت تو محبت ہے، چہرے نہیں دیکھتی، دل کی سچائی پہچانتی ہے۔ میرے سامنے جو بار بار قربانی دینے والا ہے، کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا دل جواب دیتا کہ وہ سچا ہے۔ اب جب کبھی وہ راستے میں نظر آتا تو میں ڈر کی بجائے مسکراتی، وہ بھی مسکراتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان انکہی بات جنم لینے لگی ہے۔ میں اسے دشمن نہیں سمجھتی، بلکہ دوست، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میری راتوں کی جاگ خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی یاد کی وجہ سے ہوتی۔ دل کہتا کہ شاید یہی ہے وہ جس نے مجھے اپنی خاموش محبت میں جکڑ لیا، اور اب میں اس محبت کو ماننے لگی ہوں۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ نقاب پوش کوئی عام دشمن نہیں، بلکہ وہی ہستی ہے جو میرا مقدر بدلنے کے لیے بھیجی گئی، اور شاید اب میرا دل مکمل طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن وہ لمحہ بھی آئے گا جب وہ خود اپنی زبان سے یہ بات کہے گا کہ میں چاہوں تو تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں، لیکن تم انسان ہو اور میں تمہارے ساتھ انسان بن کر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ جملہ کہا تو جیسے میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، عثمان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی ایسا سوچتے ہو؟ وہ تھوڑا خاموش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی، جیسے برسوں کا دکھ چھپا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، مدیحہ، میں جن ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں ڈراؤں یا قید کروں یا تمہاری زندگی میں اندھیرا ڈالوں۔ میں تو صرف تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ تمہارے وجود کی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا، تمہارے آنسوں نے مجھے بدل دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے قریب رہوں، لیکن تمہارے جیسا بن کر رہوں، تمہارے ساتھ اس طرح چلوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سوچیں کہ یہ دو انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خواب خوف میں بدل جائیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا میری دنیا بن جائے، مگر انسان کی صورت۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، عثمان، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو جن ہو، تم کیسے انسان بن سکتے ہو؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، قربانی کے ذریعے میں نے راتوں کو جاگنا شروع کیا ہے۔ رب کے سامنے جھکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے بدل دے۔ میں اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے بدلے میں مجھے تمہارا ساتھ مل جائے تو میرے لیے یہی جنت ہے۔ وہ دیر تک بات کرتا رہا اور میں حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میرا دل بار بار دھڑکتا کہ کیسا جذبہ ہے جو مجھے اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، مدیحہ، تمہاری ہنسی مجھے زندہ رکھتی ہے، تمہاری دعائیں مجھے طاقت دیتی ہے، تمہاری خاموشی میرے لیے روشنی ہے۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے لائق نہیں، مگر کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تمہارے لائق بنا سکوں۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ رات کے آخری پہر کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ چہرے پر نقاب نہیں تھا، صرف گہری تھکن، مگر اس کی آنکھوں میں سکون، ہونٹوں پر کلمات دعا تھے۔ میں نے اسے دور سے دیکھا اور سوچا، یہ کیسی محبت ہے جو ایک جن کو انسان بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ بار بار کہتا، مدیحہ، مجھے دیکھو۔ میں نے اپنی اصل کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی، تمہیں پانے کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں قید کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں آزاد چھوڑا، کیونکہ محبت قید نہیں ہوتی، محبت آزادی دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری دنیا میں تمہارے جیسا بن کر داخل ہوں۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا،
عثمان: اگر تم انسان بن جاؤ تو کیا میرے ساتھ عام انسانوں کی طرح رہ سکو گے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا: میں دعا مانگ رہا ہوں، میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اگر میری محبت سچی ہے تو میرا وجود بدل دے، اگر جذبہ کھوٹا ہے تو مجھے ختم کر دے، لیکن میں جانتا ہوں مدیحہ، میرے دل کی آگ سچی ہے، میں بدل جاؤں گا، مجھے امید ہے وہ تمہارے لیے مجھے قبول کرے گا۔ پھر وہ مجھے کہتا: مدیحہ، تم دعا کرنا، تمہاری دعا میں طاقت ہے، تمہارے ہونٹوں سے نکلا ایک لفظ میری قسمت بدل سکتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں سوچتی، وہی عثمان ہے جو پہلے مجھے ڈرا تھا، جس کی پرچھائیاں میرا پیچھا کرتی، آج وہی میرے سامنے آنسو بہا رہا ہے، عبادت میں رات گزار رہا ہے، انسان بننے کی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھرا تھا۔ میں نے اس سے کہا: عثمان، اگر یہ سب تمہارے بس میں نہیں تو کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو؟ اس نے کہا: مدیحہ، محبت بس میں کب ہوتی ہے؟ یہ تو دل پر اترتی ہے اور انسان کو بدل ڈالتی ہے۔ اب میں ہر رات جاگ کر اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی: یا اللہ، اگر اس کا دل سچا ہے تو اسے بدل دے، اس کی قربانی قبول کر لے اور ہمیں ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ جب وہ مجھے یہ کہتے سنتا تو اس کے چہرے پر روشنی اترتی۔ وہ کہتا: مدیحہ، یہ دعائیں ہی تو میری امید ہے۔ میں جانتا ہوں رب نے میری التجا سن لی، میں انسان ضرور بنوں گا تاکہ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں۔ سفر بڑا طویل اور کٹھن تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ عثمان کا عزم سچا ہے۔ اس کی راتوں کی عبادت، خاموش دعائیں اس کے وجود پر اثر ڈالنے لگی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور تھا، اور دل میں سوچتی کہ محبت واقعی انسان کو بدلتی ہے، بلکہ ایک جن کو بھی انسان بننے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے اس دن سمجھا کہ عثمان کی محبت محض دیوانگی نہیں، بلکہ ایسی سچائی ہے جو کسی بھی قربانی کے قابل ہے۔ میرا دل مکمل طور پر اس سچائی پر یقین کر چکا تھا۔ جب وہ دن آیا جس دن میں نے اپنے دل کے فیصلے کو زبان دی تو میرے اندر سے ساری گھٹن نکل گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا: عثمان، میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر دل ہی دل میں سکون کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا: مدیحہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ عثمان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا: یا اللہ تیرا شکر، تو نے میری دعا سن لی۔ وہ دیر تک سجدے میں روتا رہا اور میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ محبت سچی ہے، جذبہ رب کے نام پر ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو سب بتانے کی ہمت کی۔ میری ماں نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا: بیٹی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسے ممکن ہے؟ میں نے رو کر کہا: اماں، یہ سچ ہے، وہ انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، رب کے سامنے جھک گیا ہے، وہ بدل رہا ہے، اور اماں، محبت تو بدل دیتی ہے۔ میری ماں نے لمبی سانس لی اور کہا: اگر یہ سب حقیقت ہے تو پھر میں رب سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے عثمان میں وہ تبدیلی دیکھی جو شاید کبھی سوچی نہیں تھی۔ وہ جو کبھی اندھیروں کا ساتھی تھا، روشنی کا مسافر بن گیا۔ فجر کی اذان پر سب سے پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا، اس کی پیشانی پر نور تھا، لہجے میں سکون، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، ہنستا، مسکراتا، عام انسانوں کی طرح دکھائی دیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کیا یہ وہی نقاب پوش ہے جو کبھی میرے پیچھے آتا، ڈرایا کرتا، آج وہی میرا سہارا ہے، میری دعاؤں کا جواب ہے۔ میں جب کہتی: عثمان، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارا پرانا وجود واپس آ جائے گا؟ میں مسکرا کر کہتا: مدیحہ، اب میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا، میرا وجود وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، میں نے اپنی اصل کو چھوڑا، اور جب بدل جائے وہ کبھی پیچھے نہیں لوٹتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا: عثمان، اگر لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا ماضی کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا: مدیحہ، لوگ ہمیشہ سوال کرتے مگر محبت جواب نہیں مانگتی، بس قبول کرتی ہے۔ تم نے مجھے قبول کر لیا، یہی سب سے بڑا جواب ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب میرا ہر دن تمہارے لیے، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا: عثمان، میں نے بھی تمہیں دل سے چاہا، میں نے بھی اپنے خوف کو چھوڑ کر تمہیں قبول کیا۔ اب یہ سفر ہمارا اور ہم ساتھ گزاریں گے۔ ہماری زندگی میں مشکلات بھی آئیں، کبھی لوگوں کے تانے، کبھی دل کے وسوسے، مگر ہر بار ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سب پار کر لیا۔ عثمان کہتا تھا: مدیحہ، ڈر مت، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی مشکل کا خوف نہیں۔ میں کہتی: عثمان، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے بھی کچھ نہیں ڈراتا۔ ہم دونوں کے بیچ یہ رشتہ ڈھال کی طرح تھا،
ہم دونوں ایک دوسرے کے سائے میں سکون پاتے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ محبت وہ طاقت ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ میں نے ایک جن کو انسان بنتے دیکھا، میں نے ایک نقاب پوش کو نمازی بنتے دیکھا، میں نے خوف کو محبت میں بدلتے دیکھا۔ اب میرا دل مطمئن تھا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ عثمان نے اپنے وجود کی قربانی دی، مگر بدلے میں ہمیں وہ سکون ملا جو عام محبتوں میں کم ملتا ہے۔ میں جب کبھی تنہائی میں رب سے بات کرتی تو کہتی، یا اللہ، تیرا شکر ہے تم نے میرے خوف کو محبت میں بدلا، تو نے میرے آنسوں کو خوشیوں میں بدلا، تو نے مجھے ایسا ساتھی دیا جس نے اپنی دنیا چھوڑ کر میری دنیا کو چن لیا۔ ایک دن عثمان نے کہا، مدیحہ، مجھے یاد ہے وہ دن جب پہلی بار تمہیں بیری کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ تمہارے چہرے کی روشنی نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا، اور آج دیکھو وہی بیری کا درخت گواہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، عثمان، ہاں، وہی درخت جو کبھی میرے لیے خوف کی علامت تھا آج محبت کی نشانی ہے۔ ہم دونوں دیر تک اس درخت کے نیچے بیٹھے رہے، اور میں نے دل ہی دل میں کہا، واقعی کہانی خوف سے شروع ہوئی تھی مگر انجام محبت پر ہوا، اور یہ محبت وہ نہیں جو صرف دو دلوں کا کھیل ہو، یہ محبت رب کے نام پر قربانی دینے والی محبت تھی۔ یہ میرا فیصلہ تھا، میرا دل تھا، میرا یقین تھا، اور آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے عثمان کو قبول کر کے اپنی زندگی کو نئے رنگ میں ڈھالا ہے۔ اب میرا ہر دن اس کے ساتھ ہے، میرا ہر خواب اس کے ساتھ ہے، میرا ہر لمحہ اس کے نام ہے، اور یہی انجام ہے جو میرے لیے ایک نیا آغاز بھی ہے۔ میں نے ڈر سے محبت کا سفر طے کیا، اور اب میں جانتی ہوں کہ محبت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایک جن کو بھی انسان بنا دیتی ہے۔ یوں جلد ہی ہم دونوں کا نکاح طے پایا، اور ہم میرے والدین کے ساتھ رہنے لگ گئے۔